وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بڑائی اللہ حکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہیں۔ بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس طاہر مطہر منور پر۔ حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تاریخ اسلام کے ایک تاریخ ساز انسان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور مختلف موقعوں کے اوپر مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف القاب پانے والے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی المرتضیٰ، جو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے اور حیدر کے لقب سے مشہور ہوئے، باپ کا نام ابو طالب، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، ابھی 5 سال کی عمر میں تھے۔ ابو طالب ان کے مالی حالات بڑے کمزور تھے اور زہر کفالت لوگ بہت زیادہ تھے، ان کی کفالت کرنا ابو طالب کے لیے بڑا مشکل تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا تاج سر پہ نہیں سجا تھا۔ ابو طالب سے کہتے ہیں، چاچا جان آپ پر بوجھ زیادہ ہے، آپ کی آمدن کم ہے، آپ ایسا کریں یہ علی مجھے دے دیں، اس کی کفالت اس کی پرورش میں کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کما کر چاچا ابو طالب کو بھی دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کے 9 برس کے یا 10 برس کے ہوئے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجا، آپ اللہ کے نبی بنے۔ علی المرتضیٰ اس وقت 9 سال یا 10 سال کے تھے، بچپن میں تھا، بچے تھے ابھی، اور
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بن کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور علی المرتضیٰ نے آپ کے اعلان کے اوپر فوراً لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ معظمہ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا، علی کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، تم میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، اور میں ابو بکر جا رہے ہیں، تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ان کی امانتیں لوٹا کر واپس آج ہمارے پیچھے آ جانا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی ڈپٹی کو، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپٹی لگائی تھی، اس کو سر انجام دیا، اللہ کے نبی کے پیچھے چلے گئے، ہجرت کر گئے، مقام قباء پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، سفر کر کر کے، چل چل کے، جنگلوں کے اندر، پہاڑیوں کے اندر، نبی کائنات نے پوچھا، علی لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہو، یہ بتلاؤ سفر میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی، کوئی دشواری تو نہیں ہوئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ علی المرتضیٰ نے پاؤں آگے کر کے دکھائے، اللہ کے رسول چل چل کے پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے ہیں، چل چل کے پاؤں کے نیچے چھالے بنے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف اٹھائی، بڑے مسائل کا سامنا کیا، بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اے اللہ کے رسول، جس وقت آپ کے چہرہ انور پر میری نظریں پڑی ہیں وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، وہ تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، سفر کی تھکاوٹ، پاؤں کے چھالے، وہ سب کچھ دور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول جب سے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے چہرہ انور پر میری نظر پڑی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی، وہ جانثار ساتھی، ہجرت کا دوسرا سال۔ بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، ان بچوں کو آرام سے بیٹھو، سیدھے بیٹھو، نیچے اترو کرسی سے، نیچے اتر بیٹھو آرام سے۔ ہجرت کا دوسرا سال، بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد ہجرت کا دوسرا سال، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی بیٹی جوان ہوئی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب گھر میں بیٹی بیٹا جوان ہو جائے، پھر والدین ان کے رشتوں کے متعلق بڑے فکر مند ہوتے ہیں، پھر محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر لوگوں سے رشتے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا، لوگوں یہ بات سننے والی ہے، ابو بکر اور عمر سے اس بات کا مشورہ کیا کہ ابو بکر، عمر، میری بیٹی فاطمہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اچھا سا لڑکا دکھاؤ، میری رہنمائی کرو، میری بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں، عمر، نبی پاک کی بیٹی ہے،
ان کے لیے کون سا رشتہ دیکھا جائے؟ ابو بکر کہتے ہیں عمر تم بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے لیے ایسا مناسب رشتہ کون سا ہوگا جس کا انتخاب ہم نبی کائنات کی بیٹی کے لیے کریں، سیدہ خاتون جنت کے لیے کریں؟ مشورہ کیا، کہا علی سے بات کرتے ہیں۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر مشورہ کیا۔ علی اس وقت 23 سال کی عمر میں تھے، جوانی کی عمر تھی علی کی، اور علی کی بہادری اور شجاعت بڑی مشہور تھی، اور علی کا تقویٰ بڑا مشہور تھا، اور نبی پاک کے ساتھ محبت بڑی مشہور تھی۔ علی کے پاس آئی، علی آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ علی کہنے لگے ابو بکر عمر دل تو میرا بھی کر رہا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آئے ابو بکر عمر دل تو میرا بھی کر رہا ہے کہ میں شادی کر لوں لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں، میرے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں۔ یاروں نے کہا علی تمہارے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، ایک زرہ بھی ہے، گھوڑے کو رکھ لو جنگ کے لیے کام آئے گا، زرہ کو بیچ کے شادی کر لو۔ یاروں کی بات کو مان لیا، علی المرتضیٰ زرہ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، بازار میں چلے، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، بازار میں زرہ کو زرہ بڑی پرانی تھی، زرہ کو بیچ رہے ہیں، قیمتیں لگ رہی ہیں۔ ایک جگہ میں علی المرتضیٰ کی زرہ کی قیمت 200 درہم لگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو بازار میں کھڑے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا علی اپنی زرہ بیچنا چاہتے ہیں، عثمان تم خرید لو۔ عثمان قریب آئے، زرہ کو پکڑا، دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، عثمان کے کان میں کہتے ہیں عثمان علی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اس لیے زرہ بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ کو، مکے کے اس وقت ایک مالدار شخصیت تھی مدینہ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم دیے، علی المرتضیٰ کو زرہ خرید لی 500 درہموں کے اندر۔ جب زرہ خریدی، پیسے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، واپس جانے لگے۔ علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں جب میں واپس جا رہا تھا، جب میں واپس جانے لگا، مجھے عثمان نے آواز دی، اے علی رک جائیے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری زرہ بڑی پرانی تھی، شاید عثمان کو پسند نہیں آئی، وہ کہیں پیسے واپس نہ لے لیں، میری زرہ واپس نہ کر دیں۔ کہتے ہیں میں شکستہ دل ہو کر واپس عثمان کے پاس آیا، اور پھر عثمان تھا، ویسے نہیں 21-22 مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، ویسے نہیں آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے تھے، ویسے نہیں اللہ کے نبی عثمان سے حیا کرتے تھے، عثمان کے اندر بھی کچھ کمالات تھے، ویسے نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگر تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علی کو بلایا، علی آئے، کہا علی وہ پیسے بھی رکھ لو، یہ اپنی زرہ بھی واپس لے لو، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اور وہ ہو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے ہو رہا ہے، وہ پیسے تم رکھ لو، یہ زرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ تحفہ دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زرہ بھی واپس آ گئی، پیسے بھی آ گئے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے اور رشتہ طے ہوا، بات ہوئی، اللہ کے نبی گھر آئے، گھر آ کر فاطمہ الزہرا سے کیا کہا، فاطمہ
یاد رکھو میں نے تمہارا رشتہ اپنے خاندان کے سب سے عظیم انسان کے ساتھ کر دیا ہے۔ کہا اپنے خاندان کا سب سے عظیم انسان، اور ایسا عظیم انسان جس کے پاس شادی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ عظمت کس بنیاد پر تھی، وہ عظمت کس چیز کی تھی؟ وہ ایمان کی عظمت تھی، وہ نبی کائنات سے محبت کی عظمت تھی، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا۔ اس کو عظمت کہا کائنات کے امام نے۔ حضرات آج ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اور مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہمارے رشتوں کا معیار کیا ہے۔ ہم جب اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے رشتے کو تلاش کرتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ ہماری نظروں میں رشتے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا، ہمارا یہ شعبہ ہے، لوگ بات کرتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی بندہ اس بات سے نیچے نہیں آتا کہ لڑکا یا اٹلی میں ہو یا فرانس میں ہو یا جرمنی میں ہو یا ساؤتھ افریقہ میں ہو، ہمیں یہ بھی بتلاؤ کہ اس لڑکی کی جائیداد کتنی ہے، زمین کتنی ہے، مکانات کتنے ہیں، گاڑی کون سی ہے اس کے پاس، بہن بھائی کتنے ہیں، کمانے والے کتنے ہیں، ماہانہ آمدنی کتنی ہے۔ اللہ کی قسم جب رشتوں کا معیار ہم یہ پیسے تول کر، سونے تول کر، زمینیں دیکھ کر جب کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی لمحات گزرتے ہیں، اللہ ایسا وقت کسی کے اوپر نہ لائے، بیٹیاں بھی گھر واپس آ جاتی ہیں، گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ یہ اکثر میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ہمارا یہ کام ہے۔ اور جو باپ اپنے بیٹوں کے لیے آسمان سے باتیں کرنے والی لڑکیوں کا رشتے منتخب کرتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کے لیے لینڈ لارڈ بچوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں، رقبوں والوں کی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، پیرس فرانس والوں کی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کو، ان ماں باپ کو میں نے لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ وہ تو کر جاتے ہیں سب کچھ، لیکن اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے خود لوگوں کے دروں کے بھکاری بن جاتے ہیں۔ کئی والدین کی داستانیں میرے پاس ضبط ہیں، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی داستانیں والدین کی میرے ساتھ ہیں، ایسی ایسی گفتگویں میرے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم میں سنتا تھا ان کی گفتگو کو تو میں اپنے ضبط پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی ایسی داستانیں میں نے سنی ہیں۔ اپنے بچوں کے رشتے کرو، اللہ سب کے بہنوں کے، بھائیوں کے، بچوں کے، بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن حضرات میری بات یاد رکھیں، میرا مشورہ یاد رکھیں، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت دین کو ترجیح دینا۔ اللہ کی قسم تمہاری بہن، تمہاری بیٹی پوری زندگی سکون کی گزارے گی، سکون کی زندگی بسر کرے گی۔ دیندار طبقے کا انتخاب کریں، مذہبی طبقے کا انتخاب کریں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن اور بیٹی سکون کی زندگی بسر کرے۔ اللہ سب کی بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، علی فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ میں نے تمہارا رشتہ اپنے خاندان کے سب سے عظیم انسان سے کیا ہے۔ میں جب یہ بات پڑھتا ہوں اللہ کی قسم مجھے یہ ساری دنیا اندھیرا لگنے لگ جاتی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی کے گھر آئے، فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہے، علی گھر سے غائب ہے۔ پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے درمیان اور علی کے درمیان کچھ کسی بات کے اوپر ناراضگی ہو گئی ہے، علی گھر سے نکل گئے ہیں، علی گھر سے نکل گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات نہ کی، نکل گئے علی کو تلاش کرنے کے لیے، علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا
علی المرتضیٰ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور نبی کائنات نے ابو تراب کہا، پھر پوری زندگی آج تک ممبر و محراب کے علی کی کنیت ابو تراب بن گئی ہے۔ ابو تراب کے لقب سے پہچانے جا رہے ہیں، مٹی کا باپ۔ اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی صحابی ابو تراب کہتے تھے تو علی رضی اللہ تعالی خوشی سے مسکرا دیتے تھے جب ابو تراب کہا۔ اور داماد ناراض ہو جائے، ہمارے معاشرے میں عجیب چیز ہے، میاں بیوی میں کوئی اونچی نیچ بات ہو جائے، ہماری دھمکیاں، ہماری فوج، او بھائی اپنی بیٹی کے گھر کو بچانا چاہیے، اپنی بیٹی کی عزت کو بچانا چاہیے۔ یہ کوئی عقل مندی دانشوری نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، کہہ دیے کیا ہوا، ہم کوئی یہاں پہ بھیک مانگنے والے ہیں، ہم کوئی لاوارث ہیں، ہماری بیٹی کو ایسا کہہ دیا۔ آپ اٹھاؤ اپنا بستر، ہم آ رہے ہیں، آپ اپنا بیگ کیا کرو، ہم دیکھیں گے پھر کیا ہوتا پیچھے کیا کریں گے۔ اور نہیں، اپنے داماد کو منا لینے سے، اس سے بات کر لینے سے، معاملات کو سلجھانے سے ناک نہیں کٹتی۔ یہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہم اپنی ناک کے لیے اپنی بیٹی کے مستقبل کو خراب کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ایسا ناسور ہیں جس کے دروازے ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو سنیں۔ یہ صحابہ کی سیرت ہمیں حسن معاشرت سکھاتی ہے، صحابہ کی سیرت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، صحابہ کی سیرت ہمیں رشتوں کو قائم کرنا سکھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، ان کے نکاح سے کتنے خاندان بنتے ہیں، ان کے نکاح سے کتنے خاندان جڑتے ہیں۔ اگر ان کا آپس میں خونی رشتہ ہو تو ان کے نکاح سے 22 خاندان بنتے ہیں، 22 خاندان۔ اگر خونی رشتہ نہ ہو تو 12 خاندان بنتے ہیں۔ حضرات، جب کسی ایک لڑکی کو طلاق ہوتی ہے، اللہ کسی کی بیٹی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے، جب ایک لڑکی کو طلاق ہوتی ہے، وہ صرف ایک لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی بلکہ وہ 22 خاندانوں کا آپس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، 22 خاندان آپس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کے اوپر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو جو لقب عطا کیا وہ ابو تراب کا لقب عطا کیا۔ اور علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے معاشرے کے اندر ان کی محبت کی آڑ میں جو ان کی شان کے اندر غلف کیا جاتا ہے، اور ان کی محبت کی آڑ میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی شان کی بھی گستاخی کی جاتی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی جاتی ہے حضرات۔ اور نبی حضرت علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں، اِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَيَّ، اللہ کے نبی نے میرے لیے لوگوں کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، لوگوں سے ایک عہد کیا ہے۔ عہد کیا کیا ہے؟ میں اللہ یحبنی الا مؤمن، فرمایا علی تمہارے ساتھ صرف وہی بندہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، تمہارے ساتھ محبت وہی بندہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور وہ بندہ آپ کے ساتھ بغض رکھے گا جو منافق ہوگا، منافق کے علاوہ آپ کے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ اور پھر مسند احمد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود حدیث کے راوی ہے،
یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ علی آپ کی مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا دو گروہ ہوں گے، جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے حد درجے کی دشمنی کرتا تھا، اور دشمنی میں اس حد تک وہ آگے چلا گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من نقل کفر نباشد، کہ جناب عیسیٰ کی ماں مریم یہ ایک بدکار عورت ہے، یہ ایک فاحشہ عورت ہے، جس نے بدکاری کر کے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے سورہ مریم نازل کی اور ان کے باطل نظریے کو رد کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی سی عمر کے اندر بولنے کی طاقت دے کر اس بات کی گواہی دلوائی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازنا ہے، اللہ نے مجھے اپنی کتاب سے نوازنا ہے۔ میری ماں نے کوئی بدکاری نہیں کی، میری ماں مومنہ ہے، فاحشہ نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو آپ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا، اور اس گروہ نے اتنی محبت کی یہاں تک وہ کہنے لگے عیسیٰ نہیں، عیسیٰ تو اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کے یہ دو گروہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن، وہ بھی حد کو پہنچ گیا، ایک آپ سے محبت کرنے والا، وہ محبت کی آڑ میں محبت سے بھی آگے نکل گیا، غلط میں چلا گیا۔ فرمایا علی تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ ایک گروہ ہوگا جو تمہارے ساتھ حد درجے کی نفرت کرے گا، تمہاری عظمت، تمہارے مقام، تمہاری خلافت کو نہیں مانے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو تم سے محبت کرے گا اور محبت کی آڑ میں تمہیں اللہ سے بھی آگے نکال دے گا۔ وہ کون گروہ ہوں گے؟ تمہیں ایک گروہ ہوگا جو آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کے مقام مرتبے کی مخالفت کرے گا، وہ خارجیوں کا گروہ ہوگا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو آپ کی محبت کی آڑ میں ساری حدیں کراس کر جائے گا، وہ رافضیوں کا گروہ ہوگا۔ آج خارجیوں کا اور رافضیوں کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے ساتھ کلیئر اس میں وہ کروں گا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اور رافضیت کیا ہے؟ رافضیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیعہ سارے رافضی ہیں۔ آپ علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کی محبت کو دیکھیں، اگر آپ ان کی محبت کو جانچیں، محبت کی آڑ میں علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کی محبت کے اندر جو غلط انہوں نے کیا ہے، ایسا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ویسی ایسی باتیں ہیں کہ وہ باتیں میرا کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا جگر، میری زبان مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ باتیں میں مثال کے طور پر بھی بیان کرو، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتلانے کے لیے چند باتیں ان کی، جس طرح یہ ان کے کپڑے کالے ہیں، جس طرح ان کے جھنڈے کالے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ کے بارے میں ان کے دل بھی اسی طرح کالے ہیں۔ ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک لکھتا ہے اور ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے
کہ محشر کا جب میدان ہوگا، محشر کے میدان میں یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ نعوذ باللہ اس کے الفاظ اتنے گندے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ روزے جو ہیں، روزے یہ روزوں کو وہاں پر یرکان ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز لنگڑی ہو جائے گی، حج لاٹھیوں کے بل لنگڑا لولا ہو جائے گا۔ وہاں محشر کے میدان میں اگر کوئی کامیاب ہوگا صرف وہ ہوگا جو صرف وہاں پر یہ نعرے لگائے گا، ناد علی ناد علی ناد علی، وہ کامیاب ہوگا، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہ ان کا کفر ہے۔ اور آگے بکواس کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جو ہے، اللہ، اللہ کا نام اللہ، اور کس نے رکھا ہے؟ اور لوگوں تمہیں پتا ہے اللہ کا نام اللہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ کا نام اللہ کس نے رکھا؟ یہ ایک ذاکر بکواس کرتا ہے کہ اللہ کا نام علی نے اللہ رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے جب اللہ کو میں علی کہتا ہوں اللہ خوش ہوتا ہے، جب میں علی کو اللہ کہتا ہوں علی ناراض ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے علی سے پوچھا کہ میں اللہ کو علی کہتا ہوں وہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کو میں اللہ کہتا ہوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ فیا مولا علی نے مجھے کہا، اور سننے والے سوال کرنے والے، اللہ کا نام اللہ میں نے رکھا ہے، اور علی جس کا نام رکھ لے واپس نہیں لیتا۔ میں اپنا نام اللہ پسند نہیں کرتا، میں نے اللہ کا نام اللہ رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ نبی کے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ ہم نے کہاں آواز کو اٹھایا ہے؟ لوگوں، کہتا ہے خیبر کا میدان تھا، خیبر کے میدان کے اندر مسلمان پریشان ہوئے، نبی کائنات پریشان ہوئے۔ اللہ نے آواز دی کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا نعرہ لگا دو، ناد علی کا نعرہ لگا دو۔ کہتا ہے جب نبی علیہ السلام نے ناد علی کا نعرہ لگایا، یا علی مدد کہا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو علی سے بڑے ہیں، علی سے زیادہ مقام مرتبہ والے ہیں، یہ آج یہاں علی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ کہتے ہیں پھر نبی کائنات نے آگے سے جواب دیا، دراصل یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، جب بھی اللہ نے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے وہ اسی وقت کرتا ہے جب علی کو کوئی یا علی مدد کہتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ علی کا محتاج ہے، علی کی اجازت کے بغیر اللہ کسی کی مدد بھی نہیں کرتے۔ او لوگوں، میں کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں؟ بے ان کے باطل عقیدے، ان کے کفریہ کلمات، ان کی شر انگیزیاں، ان کی فتنہ واریت۔ دل تو یہ کرتا ہے کہ کسی چوک و چوراہے میں کھڑے ہو کر ان کے کرتوت ان کو بتلائی جائے، لیکن حضرات سمجھ صرف اپنی نہیں آتی، جو سر جھکا کر ہم نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کے لیے ساتھیوں اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ میں اس علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں علی کی بہادری، شجاعت، دلیری کے تذکرے کروں گا، ان کی شہادت کا ذکر بھی کروں گا، اور ان کے قاتلین کو بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بے نقاب ہم کریں گے۔ لیکن صرف ایک بات یاد رکھنا، علی وہ شخصیت تھے
کہ جب اذان ہوتی تھی تو علی کانپنے لگ جاتے تھے۔ یہ بات صرف یاد رکھ لیں علی کی سیرت کے لیے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، سمجھ لیں کہ ہم نے علی کی سیرت کو سمجھ لیا ہے۔ اذان ہوتی تھی علی المرتضیٰ کانپنے لگ جاتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی جی آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ فرمایا کائنات کے رب کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں میں اس کی صدا پر پورا اتر سکتا ہوں یا نہیں اتر سکتا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔